پانی کے چھینٹے مل جاتے تھے تو اپنے آپ کو معطر کر لیتے تھے۔ یاد رکھیے ایک مرتبہ بادل بن کر کے آپ کے اوپر سایہ فکن ہو گیا اور آواز دیا اے عبد القادر آپ کی میں جو ہے آپ کی نمازوں کو قبول کر لیا ہو، اب آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ٹکرائی جب کانوں سے بھی آواز ہے، ہم نے کانوں سے آواز ٹکراتی ہے تو سرکار غوث اعظم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی نے فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، تمہارا غصہ کم ہو جائے گا۔ اس وقت تم وضو بنا لیا کرو، تمہارا غصہ کافور ہو جائے گا، تم نرم پڑ جاؤ گے، کیونکہ غصہ یہ شیطان کی طرف سے نہیں ہوتا ہے اور شیطان اپنا کام کر دکھاتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ ہاں انسان جو ہے شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ میرے عزیز اور دوستو سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس امارہ ہے۔ یہ گناہوں پر مجبور کر دیتا ہے، یہ گناہوں پر ہمیں ابھارتا ہے، ہمیں لڑائی پہ ابھارتا ہے، چغل خوری پہ ابھارتا ہے، جوا خوری پہ ابھارتا ہے، عیاشی پہ ابھارتا ہے، ایک دوسرے کی غیبت پہ ابھارتا ہے، ایک دوسرے کی چغلی پہ ابھارتا ہے، ایک دوسرے کی بدگمانی پہ ابھارتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز اور دوستو اس نفس امارہ کو مارنے کے لیے ہمیں اپنے بزرگوں کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ ہو جاؤ جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا ہے۔ میرے عزیز اور دوستو اس لیے ہمیں ضرورت ہے ان بزرگوں کے طریقے پر عمل کرنے کی، ان بزرگوں کے کردار پر عمل کرنے کی، اور یاد رکھیے کہ سرکار غوث اعظم ظاہر کو بھی آراستہ کرتے ہیں اور باطن کو بھی آراستہ کرتے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص مرید ہوا اور مرید ہونے کے بعد اسے ایک مرض لائی گئی۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں تقدیر مبرم کو بھی بدل دیتا ہوں۔ اللہ اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، یہ اٹل ہے اللہ کی طرف سے جو لکھ دیا گیا وہ ہونا، اس میں کوئی چینجنگ نہیں، کوئی تبدیلی نہیں۔ تین قسمیں ہیں تقدیر کی، تقدیر مبرم، تقدیر شبیہ مبرم اور تقدیر شبیہ معلم۔ یہ تین تقدیریں ہیں۔ تقدیر شبیہ مبرم اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے اولیاء کی دعاؤں سے، بزرگوں کی دعاؤں سے، صالحین کی دعاؤں سے۔ تقدیر شبیہ معلم یہ ماں باپ اور مومنین کی دعاؤں سے اس میں چینجنگ ہو سکتی ہے، لیکن تقدیر مبرم میں چینجنگ نہیں ہے، اٹل ہے وہ لوح محفوظ میں جو لکھ دیا گیا اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اور اولیاء کرام آپ کی زندگی کو پڑھ پڑھتے ہیں، مراقبے میں جاتے لوح محفوظ ان کے سامنے ہوتا تھا۔ اللہ تو وہ شخص مرید ہوا اور مرید ہونے کے بعد اسے ایک مرض لاحق ہو گیا۔ اللہ اکبر جب گیا تو سوچنے لگا کہ میں تو غوث اعظم سے مرید ہوں، میں تو بڑے دین سے مرید ہوں، مجھے یہ بیماری کیسے لاحق ہوگی؟ اسے احتلام کی بیماری ہونے لگی، ایک دن میں کئی بار اسے احتلام ہو جاتا۔ اب وہ پریشان ہوا، آیا سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں، کہا حضور میں اس مرض میں مبتلا ہو گیا ہوں، میں آپ کا مرید ہوں۔ اللہ سرکار غوث اعظم نے رب کی بارگاہ میں اس شخص کے لیے 70 مرتبہ دعائیں کی۔ اللہ اور وہ شخص 70 بار زنا کرنے والا تھا اپنی زندگی میں، 70 بار زنا کرنے والا تھا۔ سرکار غوث اعظم نے اسے خواب میں احتلام میں بدل دیا کہ یہ گناہ میرا مرید ہے، یہ گناہ نہ کر پائے، یہ دوسرے کے پاس نہ جا پائے۔ سرکار غوث اعظم ظاہر کو بھی سنوارتے ہیں، باطن کو بھی سنوارتے ہیں۔ 70 مرتبہ رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے پروردگار یہ میرا مرید ہو چکا ہے، اس کی برائیاں، اس کی گندگیوں کو دور فرما دے، اور جو برائی لکھی جا چکی ہے اس کو خواب میں دل فرما دے۔ اللہ رب العزت نے اسے احتلام میں بدل دیا جو وہ 70 بار زنا کر گیا۔ میرے عزیز اور دوستو ایسے پاور والے نہیں سرکار غوث اعظم، ہماری نگاہوں میں ہم اور آپ ان کی نگاہوں میں سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ میں رئی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔
تو ہم ان کی نگاہوں میں ہیں میرے عزیزو دوستو بغداد میں ہے لیکن نظر ہمارے اوپر ہے اور فرماتے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی کسی جگہ سے بھی اگر مجھے میرا چاہنے والا پکارتا ہے تو میں عبدالقادر اس کی دستگیری کے لیے وہیں پر جاتا ہوں چاہے وہ کشتی میں بیٹھا ہوا ہو چاہے وہ جنگل کے سفر طے کر رہا ہو چاہے اسے کافروں نے گھیر لیا ہو چاہے کشتی موجوں سے ٹکرا گئی ہو لیکن سرکار کو سے آدھا اپنے حجرے میں بیٹھ کر کے کشتی کو سائے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنے حجرے میں بیٹھ کر کے جنگلوں کے ٹاپوں کو آپ جو ہے مرید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ شان ہے سرکار کو سے آدھا